أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الدخان مکیہ ہے، اس کی 59 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جو کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں، ایک ساتھ نہیں پڑھے جائیں گے کہ ہم نہیں، حامیم الگ پڑھیں گے، الف لام میم، طاسیم میم، طاسین، یہ نہیں کہیں گے طس، نہیں، حروف مقطعات کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے معنی اور مراد اللہ کو معلوم ہے اور دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کو نہیں معلوم۔ بعض لوگ یہ لوح بنا کر حامیم کی اور حروف مقطعات کی، الف لام میم وغیرہ کی گھروں پہ لٹکا دیتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی، دکانوں پہ لٹکا دیتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی۔ نہیں بھائیو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے اور اس عمل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ایک دستور ہے۔ یہ پڑھنے سے برکت نازل ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے، عمل کرنے سے دنیا سنورتی ہے، اجر بھی ملتا ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو واضح کتاب ہے، وضاحت والی کتاب کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ وہ جس چیز کی چاہے قسم کھائے، کبھی تین کی قسم کھاتا ہے، کبھی زیتون کی قسم کھاتا ہے، کبھی والد کی قسم کھاتا ہے، کبھی بچے کی قسم کھاتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے جس چیز کی قسم کھائے، لیکن ہم لوگوں کو، ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ غیر اللہ کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، سر کی قسم یہ نہیں کھانی چاہیے، صرف ایک اللہ کی قسم کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ہم نے غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی، صرف ایک اللہ کی قسم کھانی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حرف تاکید کے ساتھ، بے شک، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے، ہو کی ضمیر لوٹ رہی کتاب مبین کی طرف، یعنی کتاب مبین کو مبارک رات میں، ایک مبارک رات میں، اور وہ ہے لیلۃ القدر کی رات۔ اس قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں، کیا مطلب؟ ایک تو معنی یہ بن سکتا ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر اتار دیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوئی۔ اور بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں، اس میں صفی الرحمن مبارک پوری صاحب بھی ہیں، کہ وہ 27ویں شب تھی، رمضان کی 27ویں شب، اس میں یہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی مرتبہ نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا۔ پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن پاک حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق آپ پر اترتا رہا۔ یہاں ایک بات اور بھی وضاحت کر دینی چاہیے کہ بعض لوگ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد شعبان کی 15ویں شب لیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو 15ویں شب، شعبان کی 15ویں شب جس کو شب برات کہتے ہیں، اس رات یہ قرآن پاک اللہ نے اتارا۔ یہ تو خود قرآن کے نص سے غلط ہے۔ مبارکہ سے مراد وہ لوگ کیا لیتے ہیں؟ شعبان کی 15ویں شب، جبکہ قرآن پاک شعبان میں نہیں، رمضان میں اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں جو مہینہ ہے، شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اترا۔ اور رمضان کی کون سی رات میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
جو آخری 10 راتوں میں کوئی ایک رات ہے اس میں اترا لیلۃ القدر کو، ہم نے یہ قرآن پاک لیلۃ القدر کو اتارا۔ انا کننا منذرین، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو ڈرا بھی رہے ہیں، شرک بدعت کر رہے ہیں ان کو ڈرا رہے ہیں، اور خوشخبری بھی دے رہے ہیں اپنے بندوں کو جنت کی، بشیرا و نذیرا۔ تو یہاں منذرین کا ذکر آیا ہے کہ ہم ڈراتے ہیں کہ تم لوگ باز آ جاؤ ظلم سے، گناہوں سے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ کس کی موت ہونی ہے، کون دنیا میں نئے لوگ آنے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ابن کثیر، لوح محفوظ سے نکال کر اس رات کو فیصلے کر دیتے ہیں۔ کل امر حکیم، بڑے اہم فیصلے، مضبوط فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ بہت بڑی رات ہے نا یہ، 1000 رات کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت 83 سال 4 ماہ سے بہتر ہے۔